محترم حضرات، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم حضرات، دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جناتوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ محترم حضرات، آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ محترم حضرات، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ محترم حضرات، اور وہ شخص کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں نظروں کے سامنے ہو گئیں۔ محترم حضرات، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں۔ اور محترم حضرات، اور بدن کے تکلیف پہنچنے سے روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے روح اسے دیکھتی اور پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا جب نیک مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ محترم حضرات، مشرکین کی روحیں قید کر لی جاتی ہیں، اور بعض مشرکین کی روحیں چاہے برہوت میں رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں۔ محترم حضرات، مردہ کلام بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ محترم حضرات، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر مشرک ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ محترم حضرات، انہی اجزائے اصلیہ میں رب ذوالجلال دوسرے اجزاء کو جوڑ کر مکمل جسم تیار فرما دے گا۔ قیامت کے دن روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، یعنی روحیں قیامت کے دن اسی جسم میں پلٹیں گی، نہ کہ دوسرے جسم میں۔ محترم حضرات، قیامت کے دن تمام روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر زندہ کیا جائے گا،
اور پھر حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔